صالح بندوں کا ذکر فرمایا ہے، مومن بندوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ جو پرہیزگار متقی مومن ہو کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر کسی سے دوستی کرتے ہیں تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر، اور اگر کسی سے وہ دشمنی کرتے ہیں اس دشمنی میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اول ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر کسی سے دوستی رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے کتنے ہی دور کے پہچاننے والے نہ ہوں، اگر اس سے وہ دوستی رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور اگر وہ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں اگرچہ ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو وہ اپنا دشمن جو سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ لوگوں کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور آخر میں خدا نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں خدا کے دربار سے یہ انعام ملا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل پر ایمان کو نقش کر دیا، ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ایسے ہی پاکیزہ لوگوں میں سے ایک ساتھ مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے اگر کسی سے دشمنی رکھی ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، اور اگر کسی سے دوستی قائم کی ہے تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ تو یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کی 25 تاریخ کو مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فانی دنیا سے پردہ پڑا، اور ہر سال سفر کی 25 تاریخ کو آپ کے روزہ مبارکہ پر، آپ کی مزار مبارکہ پر شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کا عرس مبارکہ شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی کچھ پیدائشی باتیں اور آپ کا قوت حافظہ، آپ کا بچپنا کیسا نرالا تھا وہ بیان کروں کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نسباً پٹھان تھے اور مسلکاً حنفی تھے، مولوداً آپ کا شہر بریلی تھا، اور مشرباً آپ قادری تھے، یعنی قادری سلسلے سے آپ کو فیض ملا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے جد امجد حضرت علامہ مولانا محمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ افغانستان کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ حکومت مغلیہ کے زمانے میں آپ عہدے پر فائز ہونے کی بنا پر آپ دہلی تشریف لائے، اور دہلی سے حکومت کے لحاظ سے آپ کو دہلی سے بریلی شریف آنا ہوا، اور آپ کے جد امجد سعید اللہ خان علیہ رحمت و رضوان نے ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن شہر بریلی کو بنا دیا۔ تو آپ اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ لاہور میں جو شیش محل ہے وہ آپ ہی کی جائیداد میں سے ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش بھی شہر بریلی میں ہوئی۔ جب آپ نے شہر بریلی میں اپنی آنکھ کھولی تو آپ کا پیدائشی نام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کے والد محترم نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور احمد رضا کے نام سے آپ مشہور و معروف ہوئے، اور خود سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے نام کے ساتھ اتنا اور اضافہ کر دیا، عبد مصطفیٰ، عبد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا بندہ۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ اتنا اضافہ کر دیا، اسی لیے تو آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں
اور لکھتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کا پیدائشی جب آپ کی عمر شریفہ بہت ہی چھوٹی تھی، خاص کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی کہ چھوٹی عمر میں آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور تقریباً 2.5 یا 3 سال کے قریب آپ کی عمر شریفہ، 2.5 اور 3 سال کی بچے کی عمر ہی کیا شمار کی جاتی ہے، اسے کچھ اتنی سمجھ بھی نہیں ہوتی، اتنا ہوش بھی نہیں ہوتا، تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی 2.5 یا 3 سال کی عمر شریف میں آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم بنائی گئی۔ جب پڑھانے والے استاد محترم کو بلایا گیا بسم اللہ خوانی کی رسم میں، جب استاد محترم آپ کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرواتے ہیں، اور حرف مفرد جب آپ کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے، الف با تا سا، یہ ہر حروف مفرد جب پڑھانا شروع کیا جاتا ہے تو آپ استاد کے کہنے کے مطابق پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جب پڑھتے پڑھتے لام الف پر پہنچتے ہیں تو آپ رک جاتے ہیں، آپ سوچنے لگتے ہیں، اور آپ کے قریب آپ کے دادا جان بیٹھے تھے، اس نے اشارہ کیا کہ بچے کو بولو، جس طرح استاد پڑھاتے ہیں اس طرح سے پڑھتے کیوں نہیں؟ آپ نے الف سے شروع کیا، یہاں تک پہنچے، آپ فٹافٹ بولتے رہے، اب یہ لام الف پر پہنچے ہیں تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ کیا آپ کو دشواری لگتی ہے؟ آپ نہیں بول سکتے؟ پھر سے استاد نے پڑھایا لام الف، تو آپ نے دادا کے کہنے کے مطابق، استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ تو لیا، لیکن آپ سوچتے رہے کہ لام الف دوبارہ کیوں پڑھایا گیا؟ لام بھی میں نے اس سے پہلے پڑھ لیا، الف تو شروع میں نے بول لیا، لیکن ایک ہی حرف 2 مرتبہ کیوں بلایا گیا؟ یہ آپ سوچتے رہے، پھر دادا جان سے سوال کیا کہ دادا جان، یہ ایک ہی حرف جو ہے لام اور الف، اس کو 2 مرتبہ کیوں مجھے بلایا گیا؟ تو دادا نے سمجھایا کہ شروع میں جو تم نے الف بولا ہے وہ الف کی شکل کا حمزہ ہے، وہ حقیقت میں الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، لیکن الف کی پہچان کروانے کے لیے لام کے ساتھ اسے لگا کر کے اس کی پہچان کروائی گئی کہ الف ہمیشہ ایک حرف کے پیچھے ہی آتا، اس لیے لام کے ساتھ الف لگا کر کے الف کی پہچان کروانے کے لیے لام کو منتخب کیا گیا۔ تو آپ سوال کرتے ہیں کہ دادا جان، اگر الف کی پہچان کروانا ہی تھی تو لام کے ساتھ ہی اسے کیوں لگایا گیا؟ میم کے ساتھ لگا دیتے، نون کے ساتھ لگا دیتے کہ نون الف، لام الف بھی کیوں بلایا گیا؟ شین الف، کسی بھی حرف کے پیچھے لگا دیتے تو الف کی پہچان ہو جاتی۔ تو دادا جان سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت ہی بڑا منطقی ہوگا، یہ منطق کی بات ہے، عوام کی سمجھ میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہے، بہت ہی گہری باتیں ہیں۔ تو آپ کے دادا جان نے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو پیدا فرمایا کہ آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم کی دولت سے نوازے گا۔ تو حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ آپ کے یوں تو آپ کے دادا اور آپ کے والد محترم کا اپنے اپنے دور میں یوں تو بزرگ بھی تھے، اللہ کے پرہیزگار بندے بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں پہلے سے ہی علم عطا فرمایا۔ آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا جان کا اس دور میں علمی میدان میں آپ کا چاروں طرف چرچا ہی ہوتا تھا۔ جب ایسے خاندان میں سرکار اعلیٰ حضرت نے پرورش پائی تو آپ کے علم پر آج بھی کوئی انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور سرکار اعلیٰ حضرت جب مکتب میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک مکتب میں آپ کو بٹھایا گیا پڑھنے کے لیے، تو استاد محترم اسے پڑھاتے، سرکار اعلیٰ حضرت کو تعلیم دیتے، سبق پڑھاتے، جو کتاب استاد محترم سے پڑھتے، 1-2 مرتبہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد، دہرانے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت اگر کتاب بند کر دیتے تو زبانی کتاب میں ہو بہو جو لکھا ہوا تھا وہ استاد محترم کو زبانی سنا دیتے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا رہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک مرتبہ استاد محترم نے
سوال کیا کہ بچپن میں آپ کے استاد محترم آپ کا نام جو احمد تھا تو امن میاں محبت کے ساتھ امن میاں کے نام سے یاد کرتے اور بلاتے، اور سوال کیا استاد نے کہ امن میاں یعنی اے احمد رضا، مجھے پڑھاتے ہوئے سبق تمہیں دیتے ہوئے تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن تم زبانی جو یاد کر لیتے ہو، منہ پہ یاد کر لیتے ہو، اس میں تمہیں زیادہ وقفہ نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا، فوراً تم ایک دو مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو تمہیں زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں تم فرشتوں میں سے تو نہیں ہو؟ تو کوئی جواب نہیں دیا سرکار اعلیٰ حضرت نے۔ دوسری مرتبہ پھر ایک مرتبہ استاد نے پوچھا کہ تم انسان کی جماعت میں سے ہو یا جنات کی جماعت میں سے ہو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ استاد سے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں انسانوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو پوچھا کہ تم اتنی زیادہ تھوڑی ہی دیر میں اتنا زیادہ زبانی یاد کر لیتے ہو؟ تو کہا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی قوت حافظہ دی ہے، اتنی قوت حافظہ دی ہے، زبانی یاد کرنے کی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، اس لیے مجھے فوراً یاد رہ جاتا ہے، زبانی یاد رہ جاتا ہے۔ یہ تو بچپن کے واقعات تھے، جب اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کتنا قوت حافظہ آپ کا تھا، تو بڑی عمر جب ہوئی ہوگی تو آپ کی قوت حافظہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی واقعہ پیش آیا تھا آپ کے پڑھنے کے مکتب کے پڑھنے کے زمانے میں، آپ کے دادا جان یا آپ کے والد محترم ساتھ میں تھے کہ استاد محترم قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو کہیں کاتب سے قرآن مجید میں پہلے کوئی پریس یہ نہیں تھا، آج بھی پریس میں کوئی زبر کے بدلے میں زیر، زیر کے بدلے میں زبر چھپ جاتا ہے، تو تب ہاتھ سے قرآن مجید کی لکھائی ہوتی تھی اور قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کاتب تھے، ہاتھ سے قرآن مجید کے اعراب لگائے جاتے تھے، کہیں زیر کے بدلے میں زبر یا زبر کے بدلے میں زیر ہو گیا تھا۔ یہی قرآن مجید سرکار اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، استاد محترم پڑھا رہے تھے، تو جب جہاں کاتب سے غلطی ہو گئی تھی، زبر کے بدلے میں زیر لگ گیا تھا اور اس کی تصحیح نہیں ہو سکی تھی، اس کو سدھارا نہیں گیا تھا، تو جب سرکار اعلیٰ حضرت اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ پر پہنچے، استاد محترم جس طرح سے زیر لکھا ہوا تھا اسی طرح زیر پڑھا رہے تھے، سرکار اعلیٰ حضرت بولتے نہیں ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ تو آپ کے دادا نے کہا کہ جس طرح استاد پڑھاتے ہیں قرآن میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ دادا جان کو ایسا محسوس ہوا کہ بچہ چھوٹا ہے اور یہ کٹھن لفظ محسوس ہوتا ہوگا، اس لیے زبان اس طرح سے چلتی نہیں ہے، اس لیے نہیں بولتے ہوں گے۔ آخر کار 2-3 مرتبہ کہنے کے باوجود آپ نے اپنی زبان پر زیر نہیں پڑا، بولتے تو زبر ہی بولتے تھا وہاں لکھا ہوا زیر۔ تو آپ کے دادا نے ایک اور قرآن مجید منگوا کر کے دیکھا کہ وہاں زیر کے بجائے زبر لکھا ہوا ہے اور آپ زبر ہی پڑھتے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچپنی میں آپ پر فضل اور مہربانی تھی کہ بچپنی میں آپ کی زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنے دیا۔ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنی کی عمر میں آپ کی حفاظت فرمائی کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس میرے نیک بندے کی زبان سے قرآن کا کوئی لفظ غلط نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حفاظت فرمائی۔ تو جب بڑی عمر ہوئی ہوگی اور سرکار اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت عطا فرمائی تو سرکار اعلیٰ حضرت کو خدا کے دربار میں کتنا مقام ملا ہوگا۔ لیکن آج ایک افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سرکار اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے عقیدے کو ماننے والے، آپ کے مسائل کو تسلیم کرنے والے اہل سنت و جماعتی میں سے کچھ ایسے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ مسائل میں یہ لکھ دیا، یہ ناجائز، یہ جائز لکھ دیا۔ ارے تمہیں تو پاکی اور ناپاکی کی بھی تمیز نہیں ہے، پورا وضو کرنے کو بھی نہیں آتا اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے علم پر انگلی اٹھاتے ہو۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سنی، ہمیں جو عقائد بتائے
बुजुर्गान दीन को जो हम मानते हैं, वलियों के मज़ारों पर जाते हैं, अंबिया किराम को दिलो जान से उनकी ताज़ीम और तकरीम करते हैं, उनका अदब और एहतराम करते हैं, खड़े होकर के बारगाह मुस्तफा में जो सलात और सलाम पढ़ते हैं, ये सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान के बताए हुए तर्ज़े अमल है जो सही है, जो सहाबा के अकाईद थे, उन्हीं अकाईद को सरकार आला हज़रत ने अपने दौर में उजागर किए। वरना आपका दौर ऐसा दौर था कि चारों तरफ तरह तरह के बद फिरके फैल गए थे। कोई कहता था कि खड़े होकर के सलात और सलाम पढ़ना ये बिदअत है, ये शिर्क है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम खड़े होकर के दुआ मांग सकते हैं, और नबी की बारगाह में खड़े होकर के सलात और सलाम नहीं पढ़ सकते। कोई कहता है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही हर जगह पर हाजिर व नाज़िर है, जो किसी और बंदे को हाजिर व नाज़िर मानता है वो मुशरिक हो जाता है, ये मानना शिर्क है। ऐसे बातिल अकायदों को लोगों में, मुसलमानों की जमात में फैलाने की कोशिशें की जा रही। जब सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान को इन सारी बातों का जब इल्म हुआ तो सरकार आला हज़रत ने अहादीस करीमा और कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में इन सारी बातों का सही जवाब दिया और लिखा कि नबियों को भी हम हाजिर व नाज़िर मान सकते हैं, तस्लीम कर सकते हैं, औलिया किराम को भी हाजिर व नाज़िर तस्लीम कर सकते हैं, और खड़े होकर के सलात व सलाम भी पढ़ना पाई से बाबरकत है कि नबी की ये ताज़ीम का मकाम है। इसलिए हम जब रसूल के दरबार में खड़े हो तो खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़ सकते हैं। लेकिन चंद सुन्नी मुसलमान ऐसे जाहिल है जो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान को बुरा भला कहते हैं, कभी आपके मसाइल पर उंगली उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान ने ये बात नाजायज लिखी है। जहां देखो कि नाजायज ही लिखा हुआ है। हकीकत में सरकार आला हज़रत ने शरीयत का जो भी मसाइल लिखा है वो भी कुरान व हदीस की रोशनी में ही लिखा है। जो भी अकाईद की बात भी बताई है वो भी सहाबाए किराम और बुजुर्गान दीन के जो अकाईद थे उन्हीं अकाईदों को उजागर किया है और हम तक पहुंचाया है। आज हम अजमेर जाकर के ख्वाजा के दरबार में हम अपनी दास्ताने दर्द पेश करते हैं तो भी ये सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान का ये बताया हुआ तरीका है। वरना बद फिरके वाले तो कहते थे कि मज़ारों पर मांगना, मज़ारों पर हाजिरी देना ये शिर्क है, ये बिदअत है। बिदअत और शिर्क के नाम से लोगों को बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर जाने से रोका जा रहा था। यहाँ तक कि ये लोग कहते थे कि जब तुम मदीना मुनव्वरा जाओ तो रोज़ाए मुस्तफा की दिल में इरादा करके नियत करके सफर करना भी शिर्क है। बल्कि जब मदीना मुनव्वरा या हज के लिए जाओ तो सिर्फ यही इरादा करो कि मैं खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। हम अहले सुन्नत व जमात को सरकार आला हज़रत ने ये अकीदा दिया है कि तुम जब हज के लिए भी जाओ तो अपने दिल में यही इरादा करो कि मैं गुंबद मुस्तफा का दीदार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं रोज़ाए मुस्तफा पर हाजिरी देने के इरादे से जा रहा हूँ, क्योंकि उस गुंबद खज़रा में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज है, जो हाजिर व नाज़िर है, जो जिंदा है। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत ने अपने शेरों में लिखा है कि गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो अजीज और दोस्तों, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान की ज़ात बाबरकत है कि जिसने हर एक सुन्नी मुसलमानों के दिलों के अंदर इश्क़ अहमद की लगन लगा दी है और आशिक़ रसूल बना दिया है। वरना रसूल से रिश्ता काटने के लिए कई एक फिरके कोशिशें कर रहे थे कि मुसलमानों का रिश्ता नबी से कट जाए, नबी से ये लोग दूर हो जाए, नबी की मोहब्बत सीना में से निकल जाए तो ये खुद ब खुद ज़ेर हो जाएंगे, खुद ब खुद ज़लील हो जाएंगे। लेकिन सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान ने हमें अहले सुन्नत व जमात के दिलों में अंबियाए किराम, औलियाए किराम, शुहदाए इज़ाम की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया है और सुबह क़यामत तक आपका नाम भी रोशन ही रहेगा। इसीलिए तो शायर ने लिखा है कि जिसने हर दिल में लगाई इश्क़ अहमद की लगन, वो इमाम आशिका अहमद रज़ा खान कादरी, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। और ऐसे ही पाकीज़ा लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को नक्श कर दिया है। इसीलिए एक तारीख से पता चलता है कि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिदवान ने खुद
ارشاد فرمایا کہ اگر میرا سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکال کر کے اگر اس کو کاٹا جائے تو ایک ٹکڑے پر تمہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا، دوسرے ٹکڑے پر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ملے گا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے آپ کو مصطفیٰ ملا ہے، یہ انعام و اکرام ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پاکیزہ لوگوں کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے، ایمان کو لکھ دیتا ہے۔ تو خدا کے دربار میں دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجدد دین و ملت